محبت میں گرفتار ایک نوجوان لاہور کے سب سے خطرناک گینگسٹرز میں سے ایک کیسے بن گیا؟ یہ وہ کہانی ہے جس کا ہر قدم سچ میں لاشوں پر پڑا تھا۔ ذرا سوچیں، 90 کی دہائی کا لاہور ہے، رواج گارڈن کی گلیاں، رات کا اندھیرا اور ایک دم سناٹا۔ پھر ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس خاموشی کو چیرتی ہیں، اور جیسے ہی وہ گاڑی رکتی ہے نا، لاہور کے انڈر ورلڈ کی تاریخ کا ایک نیا اور بہت ہی خونی باب بس کھلنے ہی والا تھا۔ اندر کیا ہو رہا تھا؟ گھر کی ایک کھڑکی کے پیچھے انسپیکٹر عابد باکسر، اندھیرے میں چھپا ہوا، ہاتھ میں AK-47، بالکل تیار۔ اور باہر اسد پرنس اور اس کا گینگ گاڑی سے اترتے ہیں، بالکل بے خبر۔ وہ تو بس ایک چھوٹی موٹی ڈیل کے لیے آئے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ڈیل نہیں بلکہ موت کا پھندا ہے۔ اور پھر وہی ہوا، یہ ملاقات ایک جان لیوا گھات میں بدل گئی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ، چیخیں، اور ان سب کے بیچ شہر کا سب سے مطلوب شخص زمین پر گرا پڑا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، آخر یہ اسد پرنس تھا کون؟ ایک سیدھا سادہ کالج کا لڑکا لاہور پولیس کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ٹاپ پر کیسے پہنچ گیا؟ اس کے انجام کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ دیکھیے، اسد پرنس کا نام ہمیشہ سے خوف کی علامت نہیں تھا۔ جرائم کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے وہ لاہور کے علاقے اشرا کی اللہ والی گلی میں رہنے والا ایک عام سا نوجوان تھا۔ اس کی دنیا کتابیں تھیں، اس کی دنیا محبت تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ قسمت اسے کس اندھیرے راستے پر لے جانے والی ہے۔ یہ صرف دو چہروں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ہی انسان کے اندر کی تبدیلی کی داستان ہے۔ ایک رومانٹک نوجوان کے اندر سے ایک بے رحم قاتل کیسے پیدا ہوا؟ یہ وہ سفر ہے جو معصومیت سے شروع ہوا اور سیدھا بربریت پر جا کے ختم ہوا۔ ہر کہانی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسد پرنس کی زندگی میں وہ لمحہ رواج گارڈن کے ایک لینگویج سینٹر میں آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں محبت نے اسے پہلی بار جرم کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ بس اس کی محبوبہ کے منہ سے نکلے یہ چند الفاظ اسد پرنس کے اندر ایک طوفان لے آئے۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا تھا۔ اور اسی لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے بندوق اٹھائی، زاہد کو ڈھونڈا اور گولی چلا دی۔ محبت کے جذبے میں کیا گیا یہ عمل اس کے کرمنل ریکارڈ پر پہلا جرم بن گیا۔ عشق پہلی بار جرم بن چکا تھا۔ گرفتاری تو ہونی تھی، اسے جیل بھیجا گیا۔ سوچ یہ تھی کہ شاید وہ سدھر جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ جیل کی وہ سلاخیں اس کے لیے اصلاح دہ نہیں بلکہ جرائم کی ایک نئی یونیورسٹی بن گئی۔ جیل میں گزرے وہ چند مہینے اس کے لیے سزا نہیں تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ تشدد اور طاقت کی ایک ٹریننگ تھی۔ وہیں جیل میں اس کی ملاقات ہوئی انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ عاطف چودھری سے، اور یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، یہ ایک ایسے خطرناک اتحاد کی شروعات تھی جس نے آگے چل کر لاہور کی سڑکوں کو خون سے رنگنا کھا۔ اب اسد پرنس آزاد تھا اور اس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، ایک ایسا سفر جس کی پہچان گولیاں اور خون ریزی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے ایک لسٹ بن گئی، شادرہ ڈگری کالج میں دن دہاڑے نواز جٹ کا قتل، پھر مال روڈ پر اسٹیٹ بینک کے سامنے پپو تیلی پر وہ حملہ جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر واردات کے ساتھ اسد پرنس کا نام مزید خوفناک ہوتا گیا۔ اسد پرنس اور اس کا گینگ، جس میں عاطف چودھری، خالد ہیرا اور آغا نوید جیسے نام تھے، انہوں نے لاہور کے جانے مانے علاقوں کو اپنا میدان جنگ بنا لیا تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، بسنت کی وہ رات جو اس کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی۔ وہ لوگ وہاں پر پرانے پیسوں کا حساب کرنے آئے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کا اپنا حساب ہونے والا ہے۔ یہ پرانے پیسوں کا مطالبہ ہی انہیں سیدھا موت کے جال میں لے آیا۔ جس پولیس آفیسر کی گولی سے اسد پرنس مارا گیا، وہ آج بھی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ ایک حقیقی پولیس مقابلہ تھا۔ وہ اسے ایک خوبصورت بچہ تو کہتا ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے عمل کو قانون کا تقاضا بھی قرار دیتا ہے۔ سرکاری کہانی تو بالکل صاف ہے، لیکن سچ پوچھے تو لاہور کی گلیاں آج بھی ایک الگ ہی کہانی سناتی ہیں۔ تو آخر میں سوال وہی رہتا ہے، اسد پرنس تھا کون؟ ایک عاشق جسے حالات نے قاتل بنا دیا، یا ایک ایسا خطرہ جسے قانون نے خود ہی صفائی ہستی سے مٹا دیا؟
اس کی کہانی اپنے پیچھے محبت، تشدد اور ایک ایسا سوال چھوڑ گئی ہے جس کا جواب شاید لاہور کی گلیوں میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔